لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا. جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں. کارساز اللہ کو وہی ہے. اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور کہا اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا. یعنی میں نے ان سب سے بات منوا لی ہے کہ میں نے اپنا جو ذمہ دارانہ کام تھا وہ پورا کیا کعبے کی وجہ سے. تو اس کعبے کے رب کی عبادت بھی کرو نا. یہاں بت کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ہیں. ابو جہل اس امت کا فرعون ہے اور اکرمہ صحابی ہیں. آخرت فاسقوں کی اور مؤمنین کی برابر نہیں ہوگی. یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے رات کے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مزمل آپ کا نام پھر ایک ناموں میں بھی آتا ہے اور ہم مسلمانوں کے ہاں یہ نام رکھا بھی جاتا ہے نبی الاسلام کے صفاتی ناموں میں. وباللیل الا قلیلا، رات کے وقت قیام کیجئے اگرچہ تھوڑا ہی قیام ہو لیکن رات کے وقت اٹھ کر قیام کریں، یعنی قرآن کے ساتھ. وہ آگے آ بھی جائے گا. نصفہ، آدھی رات، او القص، یا آدھی رات سے تھوڑا سا کم، او زد علیہ، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں. تو رات کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، جسے آپ ختم سحری کہتے ہیں. تو سردیوں میں تقریباً 12 گھنٹے کی رات تو بانی جاتی ہے. تو یعنی 6 گھنٹے کے لیے آپ قرآن کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ لیا کریں. یا آپ 6 گھنٹے سے تھوڑا سا کم یعنی 5.5 کر لیں، یا تھوڑا سا بڑھا لیں یعنی 7 گھنٹے. اور آپ کا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 منٹ کی. اہل حدیث حضرات کے ہاں تھوڑا شغف پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی لمبی نماز ہوتی ہے. باقی تو یقین کریں نماز یعنی جنہوں کہتے ہیں مغرور لا کے نس جاتے ہیں، کوئی شغف ہی نہیں پایا جاتا. میرے نزدیک جو اہل حدیث بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی نماز اتنی لمبائی والی نماز نہیں ہے جو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے، لیکن بہرحال باقیوں سے بہتر ہے. قرآن کے ساتھ قیام کرنا ہے. لیکن وہ قرآن جس کو سمجھ آئے گا اسی کے لیے انٹرسٹ ہوگا. جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں. او زد علیہ، یا تھوڑا سا اس میں بڑھا لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. یہ یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں، 20 منٹ میں 20 تراویحیں نہیں، ٹھہر ٹھہر. اور نبی علیہ السلام کی جو قیام اللیل تھا وہ تو پوری پوری رات کا ہوتا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم بہت جلد آپ پہ ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. کون سا بھاری بوجھ؟ دعوت و تبلیغ کا کام، قیام النہار. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا جو قیام ہے یہ نفس کی جو سختی ہے اس کو ختم کرتا ہے، روندتا ہے. اور رات کے وقت بات بھی بالکل درست نکلتی، ایک پرسکون ماحول ہوتا ہے. کوئی اور بندہ سب کاموں سے فارغ ہو کے آیا ہوتا ہے. سر یہی وجہ ہے کہ یہ نمازیں بھی پھر جہری رکھی گئی ہیں، مغرب عشاء اور فجر کی. یعنی سارے کاموں سے آپ فارغ ہیں، اب آپ قرآن کنسنٹریشن سے. خصوصاً فجر کے بارے میں تو یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل والقرآن الفجر، فجر کی نماز قرآن کے ساتھ پڑھو. یہاں قرآن کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ. چند ایک رٹی رٹائی صورتیں ہیں، چند ایک رٹی رٹائی آیات ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں گے، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں گے، اچھا 30ویں پارے سے کوئی صورتیں پڑھ لیں گے. حالانکہ قرآن نبی علیہ السلام کی جو فجر کی نماز ہے نا جی، اگر آپ بخاری مسلم کھول کے اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو کم از کم 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوتی تو گپ اندھیرا ہوتا تھا، اور جب ہم سلام پھیر کے فارغ ہوتے ہیں تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی. روشنی سے مراد سورج نہیں، یعنی جو طلوع آفتاب سے پہلے روشن ہو جاتی تھی. یعنی جو حنفیوں کی فجر کا وقت ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا. اہل حدیث کے فجر کے وقت میں شروع ہوتے اور حنفیوں کے وقت جو فجر کا یعنی وہ جس کو وہ افضل وقت سمجھتے ہیں اس وقت تک جا کے نماز ختم ہوتی. اب یہ لانا بات ہے جب رمضان آتا ہے تو حنفی بھی اہل حدیث ہو جاتے ہیں. ہاں وہ نماز پیچھے لے آتے ہیں، 4:30 ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اگر ابھی آپ دیکھیں پچھلے دنوں نماز کیا چل رہی تھی، 4:40 چل رہی تھی، 4:45 چل رہی تھی. جیسے ہی رمضان شروع ہے تو وہ 4:05 پہ لے آئے ہیں. کیوں؟ سحری کہا کہ لوگ مطلب سو جائیں گے، تو لوگوں کی آسانی کی خاطر وہ نماز کو پونا گھنٹہ پہلے لے آتے ہیں. پھر ان کو وہ باتیں بھول جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں نماز تو خوب روشنی میں پڑھنی چاہیے، اندھیرے میں پڑھنا خلاف سنت ہے. وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. حالانکہ اندھیرے میں پڑھنا ہی نبی علیہ السلام کی دائمی سنت ہے. آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے
تو مکمل ہوتی تھی نا اس وقت تک. اگر وہ 103 ٹائم کے اوپر فجر کی نماز شروع کر رہے ہوتے تو سورج اشراق کے وقت میں جا کے آپ کی نماز ختم ہوتی. وہ تو صورتیں بھی نقل ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں اور پھر کس ترتیب سے پڑھی ہیں. تو نماز بہرحال درست ہے سورج نکلنے سے تک. بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پڑھے اور ایک رکعت اس دوران بھی ہو جائے اس کی بھی نماز درست ہے. نماز درست ہونا اور چیز ہے لیکن افضل نماز کون سی ہے کہ آپ علیہ السلام اندھیرے میں شروع کرتے, یعنی جس طرح آج کل سارے وہ صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی ختم سحری ہو رہی ہے سپوز 3:25 پہ تو 3:45 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں. 3:30 کے بعد آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ لیں تو یہ افضل نماز ہے. تو رات کے وقت قیام کرنا نفس کو روندتا ہے اور بات بڑی صحیح نکلتی. یعنی یہ نبی علیہ السلام کو اور اصحاب کو تیار کیا جا رہا ہے کہ قرآن اپنے اندر داخل کریں. رات کو قرآن سن سن کے آپ کے اندر اتنا ایمان پیدا ہو کہ دن کے وقت میں جب آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں آپ کو لوگوں سے تیکھی باتیں سننی پڑے تو قرآن کی وجہ سے آپ اتنے چارج ہوئے ہوئے ہوں کہ آپ دعوت و تبلیغ کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ مقصد. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک دن کے وقت تو آپ کو کئی ایک مصروفیات بھی ہوتی ہیں. نبی اسلام سے کہا جا رہا ہے, ظاہر پوری امت کو خطاب ہے, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور اپنے رب کا نام لیں اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیں. بڑی زبردست آیت ہے. اپنے رب کے ساتھ ایسی آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ پھر سب سے آپ کٹ جائیں, پھر اللہ ہی ٹاپ پرائرٹی ہو, اللہ ہی ترجیح اول بن جائے, بس اللہ کا ذکر کریں, سب سے ٹوٹ کے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیں. ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بھی بچوں کے حقوق چھوڑ دیں, مراد یہ ہے کہ پھر کسی کی پرواہ نہ کی جائے, خدا ٹاپ پرائرٹی ہو. اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کا حکم دوسری طرف ہو تو پھر آپ کسی کی پرواہ نہ کریں, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں. یہ نبی علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے امت کو. یعنی نبی علیہ السلام کے اندر جو ایمان کا یہ لیول تھا کہ آپ نے اکیلے وہ دعوت بلند کی جو کچھ عرصے کے اندر دنیا کے تینوں بڑے اعظموں میں پہنچ گئی. دنیا کی سپر پاورز مسلمانوں کے آگے زیر ہو گئی. اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس یہ قرآن تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو منبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا نا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ اکرام کو اور اہل بیت کو مرتبہ عطا فرمایا تھا اور دنیا کا امام بنایا تھا وہ قرآن کی وجہ سے, اللہ کی کتاب کی وجہ سے. اور تم جو ذلیل و خوار ہوئے وہ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. رب المشرق والمغرب, اب اس رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ رب, اس کا نام آپ نے لینا ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فاتخذہ وکیلا, پس اسی کو اپنا کارساز اللہ کو, وہی ہے. اور یہی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز اسی کو بناؤ, اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں. واصبر علی ما یقولون, اور آپ صبر کیجئے ان باتوں کے اوپر جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ جب سچائی کی بات کریں گے تو پھر کافر تو آپ کو برا کہیں گے. یہاں تو مسلمان نہیں چھوڑتے ہیں, تو سچائی تو ہے ہی. وہ عربی میں ایک محاورہ ہے, الحق مر, حق ہوتا ہی کڑوا ہے, یہ برا لگتا ہی لگتا ہے. تو جب آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے باتیں تیکھی سننی پڑے, صبر کیجئے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ. یعنی اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, آپ خاموشی کے ساتھ سنیں اور سائیڈ پہ ہو جائیں. کسی کی بات کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اور وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ, اور مجھے چھوڑ دیں ان مکذبین کے لیے, یعنی جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں, آپ کو جھٹلا رہے ہیں, ان کو میرے حوالے کر دیں, میں جانوں اور میرا کام. آپ نے ان کو جواب نہیں دینا, آپ نے صبر کرنا. قُلِ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا, یہ جھٹلانے والے کون, جو مالدار ہیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں. یہ زیادہ تر جو امیر لوگ یا کسی بھی سوسائٹی کی ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا, سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی نئی دعوت اٹھتی. نبی علیہ السلام کے مخالفین بھی, سردار مکے کے, ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہیں ان کے خلاف ان کے علاقوں کے بڑے بڑے جو چودھری اور سردار لوگ کھڑے ہوئے, کیونکہ
ان کی پوسٹ سٹیک پہ لگی ہوئی تھی نا. سرداروں کو تو لوگ مال و دولت کی وجہ سے یا ایک سپیریئر ہونے کی وجہ سے مان رہے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جو ہے اس کے لیے تو لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ چودراہٹ کس کی سٹیک پہ لگتی ہے؟ امیر لوگوں کی، علاقے میں اثر رکھنے والے لوگوں کی، جب نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے. غریب لوگ تو بےچارے پہلے ہی غریب ہیں، ان کی تو کوئی چیز سٹیک پہ نہیں لگی ہوئی، اس لیے غریب لوگ پہلے ہی مان لے آتے ہیں. امیروں کی اکڑ ٹوٹتے ٹوٹتے ٹائم لگتا ہے. تو یہ جن کو ہم نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، اور یہ جھٹلا رہے ہیں ہماری دعوت کو، ان کو تھوڑی سی مہلت دیں اور ان کو میرے حوالے کر دیں. وذرنی، چھوڑ دیں مجھے، میں جانوں ان کا کام. ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں ان کے لیے اور بھڑکتی ہوئی آگ. اللہم اجرنا من النار وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ایسی غذا ہے جو گلے میں پھنس جانے والی ہے، دردناک عذاب. اور وہ تو ہم پہلے پچھلی صورتوں میں پڑھ آئے ہیں نا کہ دوزکیوں کو دوزخ میں اللہ کی نافرمانیوں کے سبب دوزکیوں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا، ان کے زخموں کا خون دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، زقوم کا درخت ہوگا جس کے کڑوے پتے ہوں گے وہ کھانے پڑیں گے ولیعوذ باللہ تعالی. اور وہ گلے سے بڑی مشکل سے گزرے گا، اور جب گلے سے نہیں گزر رہا ہوگا تو مجبوراً گرم پانی ہی پینا پڑے گا. اور وہ گرم پانی اتنا کھولتا ہوا ہوگا، قرآن میں ہے کہ جیسے ہی وہ برتن منہ کے قریب لائیں گے ان کی ایک کھال لٹک کے پانی میں گر جائے گی. اس کے باوجود وہ پانی پئیں گے اپنی اس گلے میں جو پھنسی ہوئی خوراک کو نیچے کرنے کے لیے. جب پانی پئیں گے ان کی انتڑیاں بھی جل جائیں گی، اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کر دے گا، اور پھر یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یوم ترجف الارض والجبال، اس دن یعنی قیامت کے دن لرزنے لگیں گی زمین بھی اور پہاڑ. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے کی مانند بن جائیں گے. یعنی ظاہر ہے وہ گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، ہر چیز ہی ہلا کے رکھ دی جائے گی. یعنی دنیا میں سب سے طاقتور چیز جس کی مثال دی جا سکتی ہے وہ کون سی ہے؟ پہاڑ. پہاڑ کے علاوہ تو کوئی مثال نہیں آپ دنیا میں پیش کریں. طاقت کا نشان پہاڑ ہے. جیسے جانوروں میں طاقت کا نشان شیر ہے یا کروکوڈائل ہے، اس طرح لیونگ جو نان لیونگ تھنگز ہیں آن دا فیس آف ارتھ، ان میں ہیبت کا نشان وہ کیا ہے؟ پہاڑ. تو اللہ ہمارا پہاڑ بھی ریت کی مانند بہ جائے، یعنی ہلا کے رکھ دی جائے گی ہر چیز قیامت کے دن. انا ارسلنا الیکم رسولا، اے کفار مکہ اور اس کے بعد پوری امت کو خطاب، بے شک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاہدن علیکم، یہ آپ پر گواہ بن کر اٹھیں گے قیامت کے دن. کیا گواہی دیں گے؟ کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا. جو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے یوم النحر کا جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن، ایک تو یوم عرفہ کا خطبہ ہے نا، ایک اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ کا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے. صحابہ خاموش رہے. پھر آپ فرمایا کہ کیا یہ جو ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ مکہ کا حرمت والا شہر نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی 10 تاریخ یہ یعنی متبرک دن نہیں ہے، قربانی کا دن. تو سب نے کہا بلا یا رسول. پھر آپ فرمایا جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو وہ بھی اللہ کے نزدیک حرمت والی ہے، تم نے ایک دوسرے کا خیال رکھا. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب اللہ کے حضور تمہیں پوچھا جائے گا میرے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 3 دفعہ مبارک انگلی یوں آسمان کی طرف بلند کی اور پھر اصحاب کی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. یعنی میں نے ان سب سے یہ بات منوا لی ہے کہ میں نے اپنا جو ذمہ دارانہ کام تھا وہ پورا کیا، اور تیرا پیغام تیری عوام تک، تیری جو ہے وہ مخلوق تک پہنچا دیا. تو وہ آپ گواہی دیں گے قیامت والے دن بھی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ فرعون کے پاس بھی وقت کے پیغمبر آئے تھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، پس نافرمانی کی فرعون نے اپنے وقت کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی، تو ہم نے اسے سختی سے پکڑ لیا، یعنی اس کو سمندر میں غرق کر دیا.
یعنی اس میں کفار مکہ کے لیے دھمکی ہے کہ جس طرح فرعون اور اس کے حواری تباہ و برباد کر دیے گئے وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، اے کفار مکہ تم تو شائی کو نہیں ہو، تم بھی اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو تم پہ بھی دنیا کی زندگی میں عذاب آئے گا۔ تو عذاب آیا، پھر اس دفعہ ذرا عذاب کی شکل مختلف تھی۔ اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا چنگھاڑ کے ذریعے، پتھروں کی بارش کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، سمندر میں غرق کر کے، طوفان کے ذریعے، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں تلوار اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی، جو سورہ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے ان کافروں کو عذاب دے۔ اور غزوہ بدر میں پہلی عذاب کی قسط کفار مکہ پہ نازل ہوئی، 70 سردار ان کے قتل، 70، اور ان 70 میں سے بھی 24 سیدنا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لوگ جن کے باپ دادا حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، جب انہوں نے فتح مکہ پہ اسلام قبول کیا تو حضرت علی کی دشمنی ان کے دل سے کیسے جا سکتی؟ بڑا مشکل کام تھا۔ یہ کہنا آسان ہے کہ اسلام قبول کر لیا تو اب وہ سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے پھر سیدنا علی کی خلافت میں بھی ایسے لوگوں نے تان کی، ان کے لیے مشکل ہو گیا اس کو۔ تو 70 لوگ قتل ہوئے سردار، اور قریش مکہ جن جیسا جنگجو کوئی نہیں تھا، اور جن کو ایک پیروں کی طرح کا ٹریٹمنٹ پوری عرب کی سرزمین میں ملتا تھا، کیونکہ سارے عرب قبائل کے بت رکھے ہوتے تھے نا کعبے کے اندر۔ واحد قریش کے قافلے تھے جو راستے میں لوٹتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے ان کا قافلہ لوٹ لیا تو یہ ہمارے خداؤں کو ہی وہاں سے نکال دیں گے، ان کو نہیں کسی نے چھیڑنا۔ اور پھر اللہ نے اس احسان کو جتایا ہے سورہ قریش میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش کے لوگوں کو اس کا احسان جتایا گیا کہ دیکھو اس گھر کی برکت سے تمہیں اللہ نے اس پرخطر دور میں بھی امن عطا فرمایا ہے، تمہارے قافلے آزادانہ شام جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی نہیں لوٹتا، سارے پیروں کی طرح تمہیں ٹریٹ کرتے ہیں کعبے کی وجہ سے، تو اس کعبے کے رب کی عبادت بھی کرو نا، یہاں بت کیوں سجائے ہوئے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو یعنی ایک فضیلت دی تھی۔ اب یہ بر ان کی بدبختی کہ انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا، قریش مکہ نے اسلام جو قبول کیا ہے وہ فتح مکہ پہ پھر کی، اور پھر ان میں کئی قابل ایمان مومنین بھی پیدا ہوئے ہیں جن کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے لیے چوز کر لیا۔ سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے اور اکرمہ صحابی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کے اوپر آمادہ ہوئے تھے، باقی تو سارے دبک گئے تھے۔ ابو سفیان کو بھی نظر آ گیا کہ اب کچھ چارہ نہیں ہے، تو حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی، سفارش ڈلوائی، حضور کے پاس چلے گئے۔ عباس نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو یار، اب تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی علیہ السلام کو غلبہ دے دیا، تم لوگوں نے تو ان کو یہاں سے نکلنے میں مجبور کیا تھا، اللہ نے غلبہ دیا۔ تو الٹیمیٹلی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضور نے بھی تالیف قلب کے لیے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امن ہے، جو کوئی اپنے گھر میں بھی رہے اس کے لیے بھی امن ہے۔ تو میرے بھائی جب اپنے گھر میں رہنے کے لیے امن ہے تو کسی کو کیا ضرورت ہے ابو سفیان کے گھر جا کے امن لے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ یہ اناؤنسمنٹ جو نبی علیہ السلام کی طرف سے ہوئی کہ جو کوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جو کوئی اپنے گھر میں رہے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف اس کو کہا جائے گا جو لڑنے کے لیے باہر نہیں، اور جو ابو سفیان کے گھر رہے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو بھائی ابو سفیان کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو؟ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہے، صرف ابو سفیان کی تالیف قلب کے، چونکہ وہ سردار مکہ تھے، ان کو سب سے پہلے تو وہی سٹیج پہ لگے نا۔ نبی علیہ السلام جب سردار کی حیثیت سے داخل ہوئے تو کس کی حکومت چھینی؟ ابو سفیان کی۔ تو ان کی تالیف قلب کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بندے کو آپ آسمان سے اتار کے زمین پہ لے آئے تو اس کی تالیف قلب کے لیے آپ علیہ السلام نے پھر جملے ارشاد فرمائے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل۔ پھر اس کے فوراً 4 مہینے بعد غزوہ حنین ہوئی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے انصار مدینہ کو کچھ بھی نہیں دیا مال غنیمت میں سے، ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے۔ سر آج آپ 100 اونٹ کی کیلکولیشن کریں 3-4 کروڑ روپے بنتا ہے۔ تو انصار نے آپس میں نا چیمہ گوئیاں شروع کر دی کہ دیکھو نبی علیہ السلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی، یعنی قریش تھے نا تو قریشیوں کو دیا، تو نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچ گئی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرمایا کہ میں نے سنا تم یوں کہہ رہے ہو، کہ یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو ساتھ لے جاؤ؟ تو نبی علیہ السلام نے دنیا کا مال کسے دیا؟ ابو سفیان کو اور فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کو۔ اور اپنی شخصیت کسے دی؟ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی، یعنی انصار مدینہ۔ یہ فرق دیکھا ہے،
اسی لیے جو یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طلقاء، یعنی ان کو ان کی جان بخشی اسلام کے عوض کی گئی تھی، کیونکہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی تھی کہ اب کافر جو ہے وہ مکے کی سرزمین چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں؟ جس طرح اگلی امتوں پہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا تھا پیغمبر کا انکار کرنے پر، تو قریش مکہ نے کیا پیغمبر کا انکار نہیں کیا ہوا تھا؟ تو قریش مکہ پہ کیا عذاب الہی نہیں آنا تھا؟ آنا تھا نا۔ وہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب الہی جو ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوگا، تو اس کی اناؤنسمنٹ سورہ توبہ میں ہوئی کہ اب یا تو کلمہ پڑھ لو یا اللہ کا عذاب یہ ہوگا کہ مکے کی سرزمین میں جو کافر ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، جس طرح اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر برستے تھے یا سمندر میں غرق کیا جاتا تھا۔ بہرحال 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا اسلام قبول کر لو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اکثریت نے اسلامی قبول کر لیا اور وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ تو وہ اس عذاب کی دھمکی کے عوض جن لوگوں نے اسلام قبول کیا انہیں کہا جاتا ہے طلقاء، اور ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے ظاہری کلمے کا احترام ہے اور قانوناً وہ صحابی بھی ہیں، لیکن ان کا درجہ وہ والا نہیں ہے جو باقی اصحاب سابقون اور اولون کا ہے۔ اسی لیے سورۃ الحدید میں آیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے انہوں نے اسلام کا مشکل پیریڈ دیکھا، اور فتح مکہ کے بعد تو جس نے اسلام نہیں لانا تھا تو اس کی تو ویسے ہی گردن اتر جانی تھی، اس وقت تو اسلام لانے میں ہی اپنی زندگی بچانا تھا۔ تو یہ بڑا ڈیفرنٹ چیز۔ تو یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ فرعون کو اور اس کے حواریوں کو ہم نے ڈبو دیا تھا، مکے والوں تمہاری کیا حیثیت ہے، تم پہ بھی بڑا عذاب آئے گا۔ اور وہ پھر عذاب غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق کی شکل میں آیا، اور اس کے بعد غزوہ حنین آخری قسط آئی عذاب کی۔ پھر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مسلمانوں کا ہی حصہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا۔ آپ سیدنا خالد ابن ولید کو دیکھیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، 19 سال تک نبی الاسلام کی مخالفت کی، لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ان کو عروج عطا فرما دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی الاسلام کی 2 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، آپ کے کیس میں عذاب الہی تلوار کی شکل میں نازل ہوا، وہ صحابہ کرام کی تلوار کو کافروں پہ مسلط کیا گیا۔ نمبر 2، آپ کے کیس میں جو معجزہ ہے نا دعوی نبوت والا، وہ بھی ڈیفرنٹ تھا، وہ قرآن تھا۔ اگلے نبیوں کے معجزے فزیکل ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو توڑنے والے ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ عصا ہے، پھینکا ہے، وہ اژدہا بن گیا۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ نہیں تھا۔ مردے کو زندہ کرنا آپ کا معجزہ نہیں تھا، آپ کا معجزہ کتاب، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرانے کی ویڈیو کوئی دکھا سکتا ہے ہمیں؟ تو عیسائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں تو کس بنیاد پہ منوا سکتے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کتاب ہے تو وہ بھی تبدیل ہوئی ہوئی ہے۔ یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو منوانا چاہیں کس بنیاد پہ منوائیں گے؟ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی کسی کو مل جائے تو وہ کوئی سانپ بنا کے اسے دکھا سکتا ہے اژدہا بنا؟ نہیں۔ لیکن ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر یاد دہانی والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی پہ میں نے لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات۔ ہمارے نبی کو 2 ایسی خصوصیات ملی ہیں، ویسے تو کئی ہیں لیکن یہ 2 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی۔ ہمارے نبی کا معجزہ بھی مختلف ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں کافروں پر عذاب کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مختلف۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے اس دن کے عذاب سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے۔ یعنی قیامت کے دن کا عذاب، یعنی دنیا میں عذاب نہ بھی ہے تو آخرت کا عذاب تو آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا یہ سخت عذاب ہے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں غم کے مارے۔ وہ کہتے ہیں نا کئی لوگ جوانی میں بال سفید ہو جائے، کہتے ہیں منو غم لگ گیا، محاورتاً یہ بات بولی جا رہی ہوتی ہے نا، تو اسی چیز کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ غم کے مارے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں عذاب میں۔ اور سورہ الحج کی شروع کی آیات میں ہے نا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ایک دودھ پلانے والی عورت اور اس کے بچے کا ہے، وہ بھی اس کو پھینک دے گی اپنی فکر میں۔ اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ایسا کڑا ہوگا کہ مدہوش لوگ نظر آ رہے ہیں۔ السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا اس ہولناک دن، یعنی قیامت کے دن۔ کان وعدہ مفعولا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے۔
ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ہے نصیحت، ڈر سنانے کے لیے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس اب جس کی مرضی وہ اللہ کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی نہ کرے، یعنی جس نے خود ہی جہنم میں جانا جائے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی، بلکہ لوگوں نے خود ہدایت کو چوز کرنا ہے، آپ کا کام صرف دعوت ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکر۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک قرآن تو ہے نصیحت والی کتاب، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جس کی مرضی اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں جس کی مرضی نہ کرے خیر ہے، نہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ وہ سورہ الزمر میں آئے کہ چاہو تو اللہ کی ناشکری کرو، چاہے تو شکر گزاری کرو، لیکن ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ مراد یہ کہ دنیا میں تو پکڑ نہیں کرے گا، لیکن آخرت میں پکڑ کرے گا۔ آخرت فاسقوں کی اور مؤمنین کی برابر نہیں ہوگی۔ اب میرے بھائیوں یہ 19 آیات تھیں اور ایک رکوع تھا، اب صرف ایک آیت ہے اور پورا رکوع اسی آیت پہ مشتمل ہے، سورہ المزمل کی آیت نمبر 20۔ دیکھیں کتنی لمبی آیت ہے یہ، قرآن حکیم کی چند لمبی آیات میں سے ایک آیت ہے یہ، سورہ المزمل کی آیت نمبر 20، پورا ایک رکوع۔ اور رکوع اس لیے، رکوع تو خیر بعد میں بنے کہ اس لیے کہ اس میں مضمون ذرا ڈیفرنٹ ہوا ہے، یعنی یہ جو حکم آیا تھا قیام اللیل کا، اس میں ریلیکسیشن آ گئی ہے جب یعنی نمازوں کا شیڈیول نازل ہوا ہے، اور اس پہ یعنی اکثریت کا یہی اتفاق ہے کہ اگرچہ یہ سورت مکی ہے لیکن اس کی یہ جو آخری آیت ہے نا، یہ بالکل یا تو مدنی دور کے سٹارٹ کی ہے یا مکی دور کے بالکل اینڈ کی ہے، جب 5 نمازوں کا شیڈیول آ چکا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکس کر دیا کہ قیام اللیل کے معاملے میں ریلیکس کر لیا، اور اس کی وجوہات بھی بتا دی۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب خوب جانتا ہے، انک تقوم ادنی کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کبھی 2/3 رات تک، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3۔ وہ جو سٹارٹ میں آیا تھا نا کہ آدھی رات کا قیام کرو، یا تھوڑا سا بڑھا لو یا تھوڑا سا کم، وہ بڑھایا کیا نبی علیہ السلام 2/3، اور صرف نبی علیہ السلام نہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور آپ کی ساتھیوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ اس قرآن میں شامل ہوتی ہے۔ بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام سے خود سن کے یاد کی، اور اگر مجھے پتا ہو کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا کے وہاں پہ پہنچ جاؤں اس سے قرآن سیکھنے۔ وہ کہتے ہیں 80 صورتیں میں نے خود حضور سے سن کے یاد کی ہیں سر، 114 میں سے 80 صورتیں، اور 3 سپارہ نہیں یاد کیتا انہوں نے، سمجھ لو پاوے 3 سپارہ یاد کیتا ہے، ٹوٹل 114 ہیں، 80 صورتیں یاد کی، اور کیسے قرآن میں پیچھے سن کے، کیونکہ 2/3 قرآن مکے میں نازل ہو گیا تھا، تو مکی قرآن سارے کا سارا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی اسلام کے پیچھے میں نے خود سن کے یاد کی، ایٹ لیسٹ مکی قرآن، مدنی بھی ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا تھا، نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، یعلمون تعلمون والی تلاوت ہو تو کوئی بھی نہیں یاد کر سکتا، آہستہ آہستہ روزانہ سنتے تھے، پھر قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا، تو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، تھوڑا سا پڑھا، پھر اسی کو ریپیٹ کیا، پھر اسی کو ریپیٹ کیا، پیچھے لوگوں نے ریپیٹ کیا، یاد کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کی بھی تعریف فرمائی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی، آپ کے اہل بیت کی، جو آپ کے پیچھے قیام اللیل کرتے ہیں اور سنتے ہیں، آدھی رات، کبھی 2/3، کبھی 1/3 رات۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مجھے خوب علم ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی اندازہ مقرر فرمایا ہوا ہے رات اور دن کا، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری رات 2/3 رات آپ قیام کریں، اب آپ نے قیام النہار بھی کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، جب آپ وہ کام کریں گے تو رات کو کس طرح اتنی دیر جاگ سکیں گے، پھر دن کے وقت مزدوری بھی کرنی ہے، اور پھر قتال کے مراحل بھی آنے والے ہیں، پورا دن اگر کوئی جنگ لڑتا ہے وہ رات کو کیسے قرآن کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں، مولا علی کی بڑی بہن ہے، اور ایجڈ خاتون تھی، نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی، تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں، میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے،
وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، 4 کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو نام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لیں، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں، تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ